اب ایک تو ذرا بتائیے گا، اگرچہ اس میں کوئی اب شک نہیں ہے کہ آپ پریکٹیکلی مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں ہیں، یہ کب ہوا کہ آپ نے جماعت چھوڑ دی یا آپ کو کہہ دیا گیا یا چھوڑ دیں؟ چونکہ آپ بڑے قریبی تھے اور آپ کا بڑا رول تھا ایک اسپوکس مین کے طور پر، لیکن ہمیں آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ کب کوئی نوٹیفیکیشن ہوا، کب کوئی شوکاز ہوا، کس وجہ سے آپ نے جماعت چھوڑی یا آپ سے چھڑوا دی گئی. تو اس کی کلیئرٹی کر دیجیے گا آج ذرا. دیکھیں، ایک تو بات بڑی کلیئر ہے، میں نے پولیٹیکل پارٹی PMLN جوائن کی تھی. جب میں نے پولیٹکس جوائن کرنی تھی تو میرے پاس بڑی سمپل چوائس تھی کہ میں پاکستان مسلم لیگ جوائن کروں، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف والی، کیونکہ ان کا جو ایک پولیٹیکل فلسفی تھی جس میں ایک سولین بالادستی کا کانسیپٹ تھا، وہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا سولین بالادستی کا، کہ وہ ہم نے سیاست کرنی ہے پاور کے لیے نہیں کرنی، عوام کے بھروسے کو ساتھ رکھ کے کرنی ہے، ووٹ کو عزت دو، بہت پاورفل بیانیہ تھا. دوسرا ان کی جو اکنامک پالیسیز تھیں جس میں وہ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بزنس کو کیسے ٹیکس انسینٹیوز کیسے دینے. تیسرا ان کی فورن پالیسی کے حوالے سے جس میں سب سے زیادہ فوکس تھا کہ ریجنل پیس ہونا چاہیے، ریجنل کنٹریز کے ساتھ امن ہونا چاہیے تاکہ ہم ٹریڈ کر سکیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ راستے پہ نہیں ہے مسلم لیگ نون؟ بالکل بھی. دیکھیں نا، وہ اتنے مشکل حالات میں 99 میں نیوکلیر ڈیٹونیشن کے 8 مہینے کے بعد راستہ جو ہے مزاحمت کا، سولین بالادستی کا، ووٹ کو عزت کا، پھر نواز شریف صاحب نے اپنی چوائس سے چھوڑا ہوگا نا، ان کو کسی نے زبردستی نہیں چھڑوایا. اب دیکھیں نا، اس میں تو میرا وہ کنسرن نہیں ہے کہ کس کی چوائس پر انہوں نے چھوڑا تھا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ مسلم لیگ نے وہ راستہ چھوڑ دیا. اور اس کی خود چاہے خواجہ آصف ہوں، شہباز شریف ہوں، دوسرے ہوں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی پولیٹیکل کیپٹل پے کی ہے، کہتے ہیں نا. تو جب پولیٹیکل کیپٹل پے کی ہے آپ نے تو پھر آپ کا غلط فیصلہ تھا نا. اچھا سر، یہ تو بتائیے اگر گا جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے. اب ہم آگے اگر چلیں، اب میاں نواز شریف صاحب لا تعلقی کی باتیں کرنے کے بعد اور چھوڑ دینے کے بعد اب ایک مرتبہ پھر وہ اگلے ہفتے میدان میں اتر رہے ہیں، پارٹی کی قیادت سنبھال رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو سیاسی چیلنج تھا عمران خان صاحب کا، اس کے لیے بڑی 1.5 سال جو ہے الیکشن بھی لیٹ ہوا، کیئر ٹیکر حکومت بنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیلنج جو ہے ابھی تک کوئی قوت ایسی نہیں ہے جو اس کا سامنا کر سکے، اور میاں نواز شریف صاحب کو خود میدان میں اترنا پڑا ہے. پریزیڈنٹ لارڈ جو لیڈ کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو، پھر اس کا مطلب اس کی ناکامی ہے، وہ چیلنج کو ٹیک آن نہیں کر سکے اس کو. دیکھیں، سولین بالادستی یا آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس، وہ اینٹی فوج نہیں ہوتا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کے اوپر ریلائی زیادہ کرتے ہیں اور اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. فاطمہ جناح کا الیکشن میں بھی ان کو کامیابی اسی بیسس پر ملی تھی. 2022 تک جب ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہوا تھا تو PMLN واز ٹرولی اسٹیبلشڈ ایز دا ٹرو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی، اور اس کو پذیرائی ملی تھی. 9 اپریل کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، 10 کو یہ بیانیہ عمران خان کے ہاتھ میں چلا دیا اور اس کو اس کے ہاتھ میں چلا گیا. اب اس کو واپس کیسے چھیننا ہے؟ اس کو واپس چھیننے کا تو ایک ہی طریقہ ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا فعال، اور اس کو PMLN کو فعال بنانا ہے، PMLN کو فعال بنانے کے لیے تو پھر بھرپور اور رسک لے کے سیاست کریں، چاہے آپ کو اس کی پاداش میں حکومت جانی پڑے. وہ سیاست جو 2017 میں آپ نے اپنے لیے کی تھی اور ڈسکوالیفیکیشن بھی برداشت کی تھی، لیکن عوام میں پذیرائی. لیکن اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو پھر آپ بیانیہ کبھی بھی PTI سے چھین نہیں سکیں گے، اور PTI ول بی دا موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، بیکاز لوگ سمجھیں گے کہ وہ اصول کی سیاست کرتے ہیں، آپ پاور کی سیاست کر رہے ہیں. بیانیہ اور کوئی کامیاب نہیں ہوگا سوائے اس ایک. آپ کے کچھ دوست جو ہے نا، آپ کو رسک لینا پڑے گا. آپ کے کچھ دوست ہیں، مفتاح صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، اور کچھ لوگ ہیں، وہ میدان میں اترے ہیں ریفارمس پارٹی کے نام سے. تو آپ اس کو جوائن کر رہے ہیں یا ابھی فی الحال آپ نے جو ہے وہ فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ نے فیصلہ کرنا کہاں جانا کہاں نہیں جانا؟ دیکھیں، ایک پولیٹیکل پارٹی ایک نئی جوائن کرنا بہت بڑا ایک وہ ہوتا ہے کیریئر کا، آپ پولیٹیکل کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے. سو ابھی یہ تو سب بہت ہی اچھے لوگ ہیں. شاہد خاقان کی بہترین ریپوٹیشن ہے میرا خیال ہے، ایز اے پرائم منسٹر بھی، ایز اے فارمر پرائم منسٹر بھی، اس سے پہلے بھی جب بھی وہ حکومت میں رہے ہیں انہوں نے اسٹیبلش کیا اپنے آپ کو ایک جینوئن پولیٹیکل لیڈر. کوئی ان پر الزام نہیں لگا سکتا. سادہ طبیعت کے آدمی ہیں، انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ. تو اس میں کوئی ان کے کریڈینشلز میں کوئی وہ نہیں ہے، کمی نہیں ہے. مصطفیٰ کھوکھر جو دوسرے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ اصول کی سیاست کرتے ہیں. انہوں نے سینٹ کی سیٹ چھوڑ دی، انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ دی.
اصول کی سیاست کرنے کے لیے. سو آئی تھنک دیز آر ویری گڈ. مفتاح اسماعیل بہت اچھے ہیں. آپ اس کا مطلب ہے کہ جوائن کر سکتے ہیں اس پارٹی کو جو نئی پارٹی بن رہی ہے, یا پھر مسلم لیگ نون میں واپس جائیں گے؟ بات چیت آگے بڑھے گی تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کوئی جلدی تو ہے نہیں. تو نون لیگ کا راستہ بھی کھلا ہے, نون لیگ کا راستہ کھلا یا نون لیگ کا راستہ کھلا یا بند کر دیا آپ نے؟ نون لیگ کا راستہ اگر وہ, میں نے کہا نا, اگر وہ جب پریزیڈنٹ بن جائیں گے میاں نواز شریف, اور وہ پالیٹکس کریں گے جو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کی تھی اور پچھلے 30 سال میں انہوں نے کی تھی, جب انہوں نے یہ اعلان کیا تھا آئی ول ٹیک نو ڈکٹیشن, اس غلام سر جب اتنے سارے لوگ واپس آ گئے کریں گے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اتنے سارے, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بہت سے لوگ جو ہیں دوبارہ عہدے مل گئے, رانا صاحب کو مل گئے, تو وہ بھی اب دوبارہ تھوڑا سا ٹیم ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی آ سکتے ہیں. سر ایک آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے ایک فارمر دوست جن کے ساتھ آپ مسلم لیگ نون کے اندر جو ہے کوئی میڈیشن وغیرہ کرایا کرتے تھے, مشکلات سے نکالتے تھے, میں سادہ الفاظ میں کہوں گا, وہ آج کل جو ہے جیب میں ایک جیبی قرآن پاک پکڑ کے تقریبات میں پھرتے ہیں, اور جہاں کو بندہ نظر آتا ہے اسے کہتے ہیں کہ وضاحتیں کرتے ہیں جی کہ میں نے تو نواز شریف کو سانی دلوائی, میں نے ان کو باہر نہیں بھیجا, میں نے ان کو فلاں موقع پہ یہ نہیں کیا. تو وہ کس کیفیت میں ہے؟ کوئی رابطہ ہوتا ہے آپ کا ان سے؟ نہیں, میرا کوئی رابطہ نہیں ہوتا. دیکھیں, میں, آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, وہ سب سے پاورفل پوزیشن میں تھے, چاہے وہ 2018 کے الیکشن کے حوالے سے تھا, چاہے سزائیں دلوانے کے حوالے سے تھا میاں نواز شریف کو, اور چاہے عمران خان کو اس سیٹ پہ بٹھانے کے حوالے سے تھا, پھر ان کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے تھا. ہی واز انسٹرومنٹل اس میں تمام پروسیس میں. اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے ایک وقت میں آ کے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان کو جائے, جس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی والے گروپ تھا, دوسرے سپورٹرز تھے کروڑوں, وہ ان کے مخالف ہو گئے, اور اتنے شدید مخالف کہ آپ کو بھی پتہ ہے. سو ان دا اینڈ 6 سال انہوں نے ضرور بڑے پاورفل وقت گزارا, لیکن ظاہر ہے ہسٹری ان کو کوئی اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی کہ جس طرح سے انہوں نے ایک کنگ میکر سمجھ کے پاکستان کی سیاست کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش. اچھا سر, آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں ہمیشہ جی ٹھیک اچھے تعلقات رہے ہیں آپ کے. اب آپ یہ بتائیے گا, میرے پاس جو ایک آدھ منٹ ہے, اب یہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو کی باتیں آتی ہیں, کبھی سیاستدانوں سے, کبھی اسٹیبلشمنٹ سے, اور کبھی کسی سے بھی نہیں, یہ باتیں جو ہیں کسی جگہ جو ہیں وہ پہنچ سکتی ہیں, بیل منڈے چڑھ سکتی ہے, بانی چیئرمین جو ہیں وہ جلد باہر آ سکتے ہیں کسی گفتگو کے نتیجے میں, ایسے انڈیکیشن ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں, بہت سی چیزیں آپ ہسٹری سے سیکھتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ ساری چیزیں بیہائنڈ دا سین ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی اندر بند اس لیے نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی جرم ایسا کیا ہو ہے جس کی وجہ سے اس کو جینوئنلی سزا دی گئی ہو. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہی ہوتی ہے, جیسے سپریم کورٹ کے بہت سے ججز نے کہا ہے, جیسے نواز شریف کے کو دی گئی تھی. تو وہ بات چیت ضرور ہو سکتی ہے, اور ایک ہونی بھی چاہیے. وہ جو عارف حبیب صاحب جی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کریں تاکہ ماحول جو ہے وہ گرم نہ رہے. بالکل, دیکھیں نا, آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو عریبین سی میں تو نہیں پھینک سکتے کروڑوں لوگوں کو. ہی ریپرزینٹس اے لارج سیگمنٹ آف اور پاپولیشن, اور بہت پڑھے لکھے سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ ہسٹری بن جائیں گے, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں سوچا تھا, یا مجیب الرحمان کے, یا نواز شریف کے, یا بے نظیر کے, ایسا ہوتا نہیں. سیاستدان کو سیاست ہی کے. اچھا سر, آخری سوال ہے جو کہ میرے پاس 30 سیکنڈ ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ یہ حکومت تو بن گئی, اور جیسی بنی, جو انتخابات ہوئے, آپ کی اپنی رائے ہے, لوگوں کی اپنی رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ارینجمنٹ ہے, میں نے کہیں سنا ہے کہ 2-2.5 سال بعد الیکشن ہو جائیں گے, اور یہ باقاعدہ طے کیا ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر دیکھا جائے گا کہ مینڈیٹ کس کو ملتا ہے. ایسی کوئی بات ہے, کر لے گی مدت پوری, یا کوئی الیکشن ہوگا؟ مجھے نہیں پتہ, لیکن آوازیں اٹھ رہی ہیں, اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اس طرح سے 5 سال تو نہیں چل سکتا, اس مینڈیٹ پر تو نہیں چل سکتا. حکومت کے لیے مشکلات میں ہی اضافہ ہوگا. سو بہت اچھا ہوگا اگر سب پولیٹیکل پارٹیز بشمول عمران خان کے ساتھ ایک ارینجمنٹ ہو کہ ہم جلد از جلد 6 مہینے کے بعد ہوتا ہے, 9 مہینے کے بعد ہوتا ہے, بٹ بہت جلد ایک نیا الیکٹورل پروسیس میں جانا پڑے گا, جس میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ کہ فری اینڈ فیئر کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے, طے کر لیا جائے کہ انتخابات کی ریفارمز تو ہو جائیں,